کو چاہیے، ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین بتانا۔ دیکھیے آج ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ صرف یہ نہیں ایام، یہ پورے ڈیز جو ہے غم کے دن ہے، اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی مت کرو کہ جس سے خوشی ظاہر ہو۔ ہمارے گھر میں خوشی نہیں، ایک ولادت ہے بیچ چوتھے امام کی، اس کے علاوہ کوئی خوشی نہیں۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کو دنیا کو بتانا ہے کہ کس طرح مادر حسنین کے اوپر ظلم ہوا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا، عاشورے کا دن آج پوری دنیا میں کثرت سے منایا جاتا، پوری دنیا میں 10 محرم پوری دنیا میں منایا جاتا۔ کسی اور ہر مذہب و ملت کا آدمی 10 محرم وہ جانتا ہے کہ امام حسین شہید ہوئے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس نے قتل کیا، یزید۔ تو آج دنیا جانتی ہے کہ حسین کا قاتل یزید ہے۔ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہے، ہر مذہب کے آدمی کو پتا ہے کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے۔ ہم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کراؤن پرنس تھے، یا مدینے میں جب تھے، یا پہلے جب آپ کراؤن پرنس تھے، تو اس وقت جو شاعر آتا تھا امام کے پاس تو امام ایک مجلس کرتے تھے، اور مجلس کا اہتمام کرتے تھے، ارینجمنٹ کرتے تھے، ایڈاک اس پہ مجلس نہیں کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، پردہ ڈالا جاتا تھا، عورتوں کو پردے کے پیچھے آ کے بیٹھنے کا حکم دیتے تھے، اور اس کے بعد خود امام ممبر کے نیچے بیٹھتے اور ذاکر کو بولتے کہ تم ممبر پہ جا کے میرے جد کا ذکر کر۔ آپ غور سے سنیں، ایک عجیب میسیج ہے اس میں۔ تو ذاکر جب پہلی سیڑھی پہ چڑھتا، اس لیے کہ امام نیچے بیٹھا ہے، تو امام بولتے اور اوپر جا، تو وہ کہتا کہ مولا آپ نیچے بیٹھے ہوئے اور میں اوپر چڑھ کے کیسے پڑھوں؟ تو امام ارشاد فرماتے کہ میرے جد کا ذکر بلندی پہ جا کے پڑھ۔ تو پورا وہ ذاکر ممبر پہ آتا، امام نیچے بیٹھتے، لوگوں کو دعوت دیتے، مجلس میں لوگ آتے، اور ہر وقت امام مجلس کرتے، ایام ازا سے ہٹ کے بات کر رہا۔ دور ازا میں تو ٹھیک ہے، دور ازا کے علاوہ جب بھی کوئی شاعر امام کے پاس آتا تو امام اس کو بولتے کہ کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ لکھا ہے؟ تو وہ کہتا کہ مولا میں آپ کے پاس آؤں اور کچھ لکھ کے نہ لاؤں۔ تو امام اس کا مرثیہ سنتے اور مجلس میں بیٹھتے گریا کرتے۔ تو لوگوں نے امام رضا سے پوچھا آپ اتنی کثرت سے امام حسین کا غم کیوں کرتے؟ تو امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم عاشورے کو بھلانے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہر امام کا فرض ہے۔ اگر غدیر مسلمان یاد رکھتا تو کبھی بھی بی بی فاطمہ شہید نہیں ہوتی۔ غدیر اگر یاد رہتا تو علی کی ولایت چھینی نہیں جاتی۔ تو امام ہمارا یہ فرض ہے کہ اب ہم بھی ان ایام میں، یہ جو دن گزر رہے ہمارے، یہ جو ایام گزرے، میں بامبے کی خواتین سے بول رہا، جو میری مجلس سن رہا، کہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بچوں کو تیار کرو۔ اب کل کا دن ہے، غم کا دن ہے نا، تو بچوں کو پہلے سے پریپریشن کرو، ان کو بتاؤ کہ کل کا دن وائی وی آر ڈوئنگ دس۔ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا میرے حبیب، اور یہ سورہ جیسا علماء نے لکھا کہ یہ مادر حسنین کے لیے نازل ہوا تھا آپ کی ولادت کے وقت۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں خالی یہ بتا رہا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جتنا ہی کثرت سے تم تلاوت کرو گے یہ سورہ کی برکت تم کو ملے گی۔ خواتین کے لیے بہت اچھا سورہ، اپنی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے تلاوت کیا کرو کہ یہ بی بی زہرا سے منسوب ہے، آپ کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور اس کی کئی برکتیں بتائی گئیں کہ سورہ کوثر اس منزل تک بھی لے کے جاتا کہ اگر کثرت سے کوئی اس کی تلاوت کرے، جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، یہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، سورہ خل میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، اور مولا حسین کا یہ فیوریٹ سورہ تھا۔ ویسے امام حسین خود قرآن ہے، علی المال قرآن رسول کی حدیث ہے، تو اسی طرح لیکن یہ سورہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے، اور سورہ کوثر شہزادی کونین سے منسوب ہے۔ تو بہرحال تو آپ کوشش یہ کرو کہ سورہ کوثر نماز میں کسی ایک رکعت میں، آپ پہلی میں پڑھو یا دوسری میں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک رکعت میں پڑھو یہ بھی، اور اس کو روزانہ نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھا کرو، 9 مرتبہ، ہارڈلی 1 منٹ کا سورہ ہے، 1-1.5 منٹ میں ختم ہوتا، لیکن اس میں جو برکت بتائی گئی، جو رحمتیں کا نازل ہونے کا بتایا گیا، وہ یہی کہا گیا کہ
کثیر اولاد کا ہونا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو کثرت سے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ انسان اگر بیماروں پہ پڑھے تو بیماری سے شفا ہوتی۔ دوسری چیز کہ یہ بیوی کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے اس سورے میں کافی برکتیں ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ تاریخ ایک بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے۔ آج شب لگے گی تو بیوی کی شہادت کی شب ہوگی۔ ہمارے لیے ایک عظیم غم ہے، عالم اسلام کے لیے ایک عظیم غم ہے۔ اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ ایک روایت جو اب آج کی جو روایت ہے یہ 75 ڈیز والی روایت ہے، 75 دن والی روایت، اور اس روایت سے مادر حسنین 28 سفر سے اگر آپ لیتے ہیں تو آج پورا 75 دن ہوتے۔ تو آج جو روایت یہ ہے کہ 75 دن میں رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ گزری کیسے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بیوی کو کوئی نارمل ڈیتھ نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ باپ کے غم میں روتے روتے بیوی دنیا سے گزر گئی، نہیں، بیوی کو شہید کیا گیا، بیوی کو مارا گیا، بیوی کو زخمی کیا گیا۔ اور تو یہ چیزوں کو چیک کرنا کہ بیوی نے کتنا کام کیا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عورتوں کے لیے جو پہلا پیغام ہے نا، پہلا میسج، بیوی جب انجرڈ ہوئی، جب بیوی کے اوپر جلا ہوا دروازہ گرا تو اس وقت شہزادی کا حال کیا ہوا؟ دروازہ گرا، بیوی بے ہوش ہو گئی، انکانشیس ہو گئی۔ اس کے بعد جب کانشیس ہوئے، واپس آئیں، تو واپس آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو جناب فضہ اور جناب اسماء اور جو کنیزیں تھیں وہاں پہ، ان لوگوں نے کہا کہ علی کے گلے میں رومال ڈال کر دربار میں لے کر گئے۔ انجرڈ ہونے کے بعد، پورے ربس ٹوٹنے کے بعد، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہونے کے بعد، بیوی کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ ابو الحسن کے لیے لے کر گئے۔ تو فاطمہ اٹھی اپنے مقام سے اور سیدھا دربار میں آ گئی، اور دربار میں آ کر بنت رسول نے استغاثہ کیا، بنت رسول نے کلیم کیا اور یہ کہا کہ اگر تم ابو الحسن کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کروں گی۔ تو اتنا آپ سوچو تو کہ کلیم کیا ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑو، اور انجرڈ ہونے کے بعد اسلام کی حفاظت۔ میں یہ پوچھتا کہ آج ہم اسلام کے لیے کیا کریں، ہماری ماں بہنیں کیا کریں؟ ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے نا کہ ہم بھی تو کوئی کام کریں اسلام کے لیے۔ 75 ڈیز تک روایتوں میں ہے کہ فاطمہ ایک گھر جاتی تھی صبح سے شام تک انجرڈ ہونے کے بعد، اور جا کر ولایت علی کو، امام علی کی ولایت کو، امام علی کے حق کو پہنچاتی تھی دنیا میں کہ میرے ابو الحسن کا، میرے ابن ام کا حق لیا گیا، اصل حقدار خلافت کا میرا شوہر ہے، ابن ام ہے۔ تو ولایت علی کو پروپوگیٹ کرنا، امام علی کی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ سیرت زہرا ہے۔